یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ۔ کیا یہ واقعی امام حسین کی کنیز تھی؟ کربلا کے قیدیوں میں سے اس نے ایسا کیا دیکھا جس سے وہ شک میں پڑی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں سن کر اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے اہل بیت کو شہید کیا اور زندہ پکڑنے والوں کو اسیر بنا کر دمشق میں لایا گیا۔ جب لوگوں نے ان قیدیوں اور شہیدوں کے سروں کو دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی۔ تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ چلے وہی دل بہلائی۔ یہ سن کر ہند فوراً اٹھ کھڑے ہو کر عمدہ لباس زیبی تن کیا اور اپنی سر تافا چادر اڑی اور دوپٹہ سر کر کے اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا؟ کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ زینب کی بات سن کر ام کلثوم نے اپنی سری نیچے کر لیا اور اسی طرح زینب نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کر کے پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنے سر جھکا لیے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، بہن آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب زینب خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والی ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ لی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینہ والوں کو جانتے ہیں؟ زینب نے فرمایا، آپ کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا، میں اپنی آقا امام علی کی گھرانی کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھرانی کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کی آنسو جاری ہو گئی اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانی کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتے تھے، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ زینب نے پوچھا، تو اس گھرانے کی کن افراد کو جانتے ہیں اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ ہند نے کہا کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی۔ میں آقا حسن اور اولاد حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باغباز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب و کلثوم کے خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ زہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ زینب نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہاری آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے ریگزار پر بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے، صرف ایک علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتی۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب اور یہ بہن ام کلثوم ہے۔ زینب کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میرا آقا زادی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے آندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس کے حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت و آزار پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے،
ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ان نے جواب دیا کہ مجھے اپنے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کی باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئے، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی بیٹھے رہوں گی اور قطعاً اپنی گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑے ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پھیرتے ہوئی سر برہنہ یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرونی ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں محو تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نوک نیزہ پر بلند کر دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں، یہ حکم میں نے دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے یہ چاپلوسی و مکر و فریب سے بری ہوئی جملے کہہ چکا تو اسی وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بڑی مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیرے غیرت جاگ اٹھے ہے، مگر تو رسول زادی کو کوئی عام سر برہنہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحروموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ لیکن یزید لعنت پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اپنا سر جھکا کر کوئی جواب نہیں دیا۔